یہ روافض نے ایک شوشہ چھوڑا تھا جس شوشے پر آج کے تفضیلی موجود ہیں، جو میں نہیں کہہ رہا، ان کی ہر تقریر بول رہی ہے۔ الغدیر میں روافض کا بیانیہ، اس کے علاوہ کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، یہاں سے میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ جلد نمبر 5 ہے، اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے، وہی جملہ جو یہ آج بڑے دھڑلے سے بظاہر میرے خلاف بولتے ہیں، لیکن بولا امام احمد رضا بریلوی کے خلاف جاتا ہے، بولا مجدد الفسانی کے خلاف جاتا ہے، بولا پوری امت کے اماموں کے خلاف جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان قوما لا يصبرون على سماع فضیلت اہل البیت، کہ ایک قوم ایسی ہے، یعنی یہ شیعہ اپنی کتاب میں ہمارے بارے میں لکھ رہا، سنیوں کے بارے میں، ان قوما لا يصبرون على سماع فضیلت اہل البیت، ایک قوم ایسی ہے کہ ان سے فضیلت اہل بیت سننے پر صبر نہیں ہوتا، یعنی وہ فضیلت اہل بیت سن نہیں سکتے۔ ظاہر ہے کہ جب اہل بیت کوئی اللہ کہہ رہے ہوں گے تو کیسے سنی سنے گا، لیکن وہ اپنے طور پہ تانا دے رہے ہیں ہمیں اپنی کتاب میں، ان قوما لا يصبرون على سماع فضیلت اہل البیت، جس طرح اب یہ ان کے دم چھلے اور بی ٹیم ان کی ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ ان سے اہل بیت کی تعریف سنی نہیں جاتی، پھر اس لیے یہ کہتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا فَإِذَا أَرَادَ أَحَدٌ يَذْكُرُهَا يَقُولُونَ هَذَا رَافِضِيٌّ، کہ یہ سنی جو ہیں جب یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ اہل بیت کا ذکر کرنے لگا ہے تو یہ اس بیس پہ اس کو رافضی کہہ دیتے ہیں، اہل بیت کے ذکر کی وجہ سے۔ یہ ایک شیعہ لکھ رہا ہے کہ ہم ویسے رافضی نہیں ہیں، چونکہ ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں رافضی کہا جاتا ہے۔ تو ہو بہو 100% یہی جملہ آج ان سب کی زبانوں پر ہے۔ اگر مولا علی کے فضائل بیان کر رافضی ہوتا ہے تو میں پکا رافضی ہوں۔ یہ سب رافضی ہیں، یہ راز شاہ صاحب بھی رافضی ہے، اور ہم کیوں کہیں؟ یہ تو ہمارے سب کے سر کے تاج امام الائمہ حضرت امام شافعی نے کہا، ان کان حب آل محمد ان کان رفضا حب آل محمد فلیسد الثقلان انی رافض۔ امام شافعی اہل بیت کی محبت میں اتنا آگے گزر گئے تھے، مودت اہل بیت میں، کہ امام شافعی پر ملاؤں نے فتوے اور تہمت لگا دی، کہا یہ شیعہ اور رافضی ہے۔ پھر امام شافعی نے کہا ایک اور مقام پر، ان کان رافضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی، اگر آل محمد سے محبت کرنا اس کا نام رافضی ہو جانا ہے، شیعہ ہو جانا ہے، تو سارا جہان جان لے کہ حب آل محمد کا نام اگر شیعیت ہے تو میں شیعہ ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، مجھے تم کچھ کہو، ان کان رفضا حب آل محمدی فلیشہد الثقلان انی رافض، اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ آل بیت کی محبت سے کوئی آدمی شیعہ ہو جاتا، سنی نہیں رہتا، تو پھر دونوں جہان گواہ رہو کہ میں وہ سنی نہیں ہوں جو تم سمجھنا چاہتے ہو۔ مجدد صاحب نے رد کیا، اور انہوں نے نہیں، ہزارہ ہمارے ائمہ نے اس وجہ سے رد کیا۔ اب اس رد کا تذکرہ کرتے کرتے مجدد صاحب نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر بھی لکھا، جس کو آج بھی یہ طاہر القادری سمیت سارے رافضی جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، کہ اگر محبت اہل بیت رفض ہے تو پھر میں بھی رافضی ہوں۔ بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، جو بھی کوئی کٹا کھولتا ہے وہ کہتا ہے چلو انہوں نے مجھے رافضی کہا، چونکہ میں علی علی کرتا ہوں، تو امام شافعی نے کہا تھا، ان پر بھی الزام لگا تھا، اور انہوں نے کہا تھا محبت اہل بیت رافضی ہونا ہے تو میں بھی رافضی ہوں، لہذا میں بھی رافضی ہوں۔ تو یہ بہت بڑی دھاندلی ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ شعر ان کا ہے، اگرچہ بعض نے تو شعر کے ہونے پر بھی کہ یہ لاحق کیا گیا یا ایسی گفتگو بھی کی، بہرحال مجدد صاحب نے شعر مانا ہے، اس وقت صرف ان کے لحاظ سے بحث ہے، اور شعر مان کے پھر انہوں نے اس شعر کا مطلب بتایا ہے۔ اب کہاں حیثیت طاہر القادری اور اس کے بعد یہ جو چڑیاں ہیں چھوٹی چھوٹی، اور کہاں مجدد الفسانی کا مقام؟ آج کے ان پڑھ خطیبوں کو سوچنا چاہیے کہ مجدد صاحب جیسے بزرگوں کو چھوڑ کر یہ رفض کے ہرکاروں کی باتیں اپنی تقریروں میں کر رہے ہیں۔
اب مجدد صاحب نے یہاں کیا لکھا، یہ اصول بتا کے فرماتے ہیں محبت حضرت امیر رفض نیست، تبری از خلفائے ثلاثہ رفض است، و بیزاری از اصحاب کرام مذموم و ملام، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بیزاری کرتا ہے اس کی مذمت کی گئی ہے اور اس پہ ملامت کی گئی ہے۔ آگے کہتے امام شافعی می فرماید، یعنی دیکھ لو آج معاشرے میں لیول کہ جس شعر کو مجدد الفسانی نے اپنی دلیل بنا کے پیش کیا، کس بات پر؟ کہ محبت امیر رفض نہیں ہے، محبت علی رفض نہیں ہے، اس پر امام شافعی کا شعر مجدد صاحب نے اپنی دلیل بنا کے پیش کیا۔ اور آج کے یہ جو جنگلی دتورے ہیں یہ اسی شعر کو رفض کی حمایت میں پیش کر رہے ہیں، یعنی جس کا مطلب یہ بنتا ہے پھر کہ رافضی ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، رافضی تو محب اہل بیت ہوتا ہے۔ اب یہ لوگ کس قدر اپنے اکابر کی کتابوں کو چھوڑ گئے ہیں۔ النکتۃ للفار لا للقار، پوچھا اس سے جاتا ہے جو بھاگا ہوا ہوتا ہے کہ گھر سے کیوں بھاگے ہو؟ ہم تو گھر میں بیٹھے ہیں، ہمارا نظریہ ہمیں حوصلہ دیتا ہے کہ ہم پڑھیں مکتوبات شریف کو۔ وہ کوئٹہ سے ایک بزرگ آئے تھے، کہتے ہیں اور کچھ ہوا یا نہیں، یہ تم نے مکتوبات کی طرف پوری قوم کو متوجہ کر دیا۔ اور اتنا مستند لکھا ہوا اتنے کسی بزرگ کا، اس میں عافیت ہے۔ کوئی کہتا ہے اور تو کوئی نہیں، بات تصفیہ کی طرف تم نے قوم کو متوجہ کر دیا۔ تو اصل ہم سارے بزرگوں کی طرف ہی قوم کو متوجہ کر رہے ہیں، اپنی طرف نہیں، ان کے لکھے ہوئے کی طرف۔ اب مجدد صاحب فرماتے ہیں لو کان رفضا حب آل محمدی فلیشہد الثقلان انی رافضی۔ یہ پورے حوصلے کے ساتھ مجدد صاحب نے پڑھا اور پورے حوصلے سے میں پڑھ رہا ہوں۔ لو کان رفضا حب آل محمدی، یہ میرا بھی ایمان ہے۔ لو کان رفضا حب آل محمدی فلیشہد الثقلان انی رافضی۔ اس کے میں نے بہت سے ماخذ اور بہت سی اس کی باتیں تیار کر رکھی ہیں، ماخذ تلاش کر رکھے ہیں، ابھی صرف ایک جہت سے بات کر رہا ہوں۔ ترجمہ یہ ہے کہ اگر رفض لو کانا رفضا حب آل محمدی، اگر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رفض ہے، اگر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رفض ہے تو پھر فلیشہد الثقلان، ثقلان ہے جن و انس، تو امام شافعی فرماتے ہیں پھر جن و انس گواہی دو انی رافضی، میں رافضی ہوں۔ اگر محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم رفض ہے تو پھر جن و انس گواہ ہو جاؤ میں رافضی ہوں۔ یہ شعر لکھا ہے مجدد الفسانی نے۔ اب آگے اس کا ترجمہ ہے، یعنی مطلب کیا ہے۔ مجدد صاحب کہتے ہیں یعنی حب آل محمد رفض نیست، آل محمد کی محبت رفض نہیں ہے۔ آج کے لونڈے پڑھتے ہیں کہ یہ شعر پڑھ کے کہ آل محمد کی محبت رفض ہے۔ مجدد صاحب کہتے ہیں یہاں سے ثابت ہوا کہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت رفض نہیں ہے۔ چنانچہ گمان می برند، جس طرح کے رافضی کہتے ہیں، گمان کرتے ہیں، یہ ان کا ہے، ان کا بیانیہ ہے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رفض ہے۔ فرمایا رفض نہیں ہے جس طرح وہ کہہ رہے ہیں، آل محمد علیہ السلام کی محبت رفض نہیں ہے جس طرح وہ گمان کرتے ہیں۔ اگر ہمی حب را رفض گویند پس رفض مذموم نیست، کہا اگر اہل بیت کا پیار رفض ہوتا تو پھر رفض کوئی بری چیز ہی نہیں تھی، پھر تو رفض اچھی چیز تھی، کیونکہ اہل بیت کی محبت اچھی چیز ہے، اور اس کی وجہ سے اگر رفض آتا ہوتا تو پس رفض مذموم نیست، پھر تو رفض مذموم نہیں تھا، پھر رفض کی مذمت نہ کی جاتی۔ تو کیا کہتے ہیں زیرا کے ضم رفض از راہ تبری دیگرہ می آید، ہم تو رفض کے اس لیے پرخچے اڑاتے ہیں کہ یہ باقی صحابہ کے بغض کا نام ہے،
اگر آل کی محبت کا نام ہوتا تو رفض کا ہم کبھی رد نہ کرتے، رفض کی تعریف کرتے کہ رافضی ہونا بڑا مقام ہے. لیکن آل کی محبت جو ہے وہ رفض نہیں ہے. اصل صحابہ کو گالی دینا رفض ہے، صحابہ کی تنقید کرنا رفض ہے، صحابہ پہ طعن و تشنیع کرنا رفض ہے. تو پھر فرماتے ہیں زیرا کے ضم رفض از راہ تبری دیگرہ میاد نہ از راہ محبت ایشاں. اہل بیت کی محبت کی وجہ سے رفض کی مذمت نہیں کی جاتی، بلکہ کس وجہ سے کی جاتی ہے؟ صحابہ کے بغض کی وجہ سے ان کو رفض کہا جاتا ہے اور رفض کی پھر مذمت کی جاتی ہے. اب یہاں پر منطقی طرز عمل سے استدلال ہے اور وہ میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. مثال کے طور پر، بلکہ وہ نواسب کی طرف سے ایسا کہا بھی گیا، جیسے یہ ہے نواسب کا ایک نعرہ ہے یا بیانیہ ہے. وہ کیا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار ناسبی ہونا ہے. تو لو کان نسبا حب ابی بکر فلیشہد الثقلان انی ناسبی، یعنی یہاں تک کہ جملے ان کے موجود ہیں کہ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ناسبی ہونا ہے تو پھر جنوں انس گواہ ہو جاؤ میں ناسبی ہوں. یہ کسی نے ان میں سے کہا. اب یہاں بھی واردات ہے تو ہم کہیں گے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا پیار ناسبی ہونا نہیں، بغض علی ناسبی ہونا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار ناسبی ہونا نہیں. یہ تم جھوٹ بول رہے ہو دعویٰ کرنے والے کہ ان کا پیار ناسبی ہونا ہے. ان کا پیار ناسبی ہونا نہیں بلکہ بغض علی ہے ناسبی ہونا. اور اگر ان کا پیار ناسبی ہونا ہوتا تو پھر ناسبی ہونے کی ہم مذمت نہ کرتے. ہم اس لیے مذمت کرتے ہیں ناسبی ہونے کی کہ ناسبی ہونا حضرت صدیق اکبر یا صحابہ کی محبت کا نام نہیں ہے، یہ بغض علی کا نام ہے. اب تھوڑا تھوڑا اس پر قیاس کر کے آپ سوچو اس جملے کو، پہلے شعر کو جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ناسبی ہونا ہوتی تو جنوں انس گواہ ہو جاؤ. شاید ابن تیمیہ نے یہ کہہ دیا تھا جنوں انس گواہ ہو جاؤ، اس نے اپنے مطلب میں، ہم اس کا رد میں پیش کر رہے ہیں، جنوں انس گواہ ہو جاؤ کہ میں ناسبی ہوں. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار ناسبی ہونا نہیں ہے، بغض علی ناسبی ہونا ہے. تو اب جب بغض علی ناسبی ہونا ہے تو کوئی پسند کرے گا کہ میں ناسبی ہوں؟ بلکہ ناسبی ہونے کا تو رد ہوا نا. تو جیسے ایسے ہی وہاں ہے کہ اگر حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ رفض ہوتی تو پھر رفض اچھی چیز تھی. لیکن جب محبت اہل بیت رفض نہیں ہے، بغض وہ صحابہ رفض ہے، تو اب رفض کو پھر کون پسند کرے گا؟ رفض کو جہنم بھی کہے اور کہے میں رافضی بھی ہوں. تو یہ رد ہے. یعنی امام شافعی یہ کہہ رہے ہیں اگر اہل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رفض ہوتی تو میں رافضی ہوتا، لیکن میں رافضی نہیں ہوں. کیوں؟ اہل بیت کی محبت رفض نہیں، بغض صحابہ رفض ہے. یہ مطلب ہے جس کو الٹا طاہر القادریہ سے لوگ اپنی تقریروں میں بیان کرتے ہیں. یعنی یہ شعر پڑھ کے کہ اگر اہل بیت کی محبت رفض ہوتی تو جنوں انس گواہ ہو جاؤ پھر میں رافضی ہوں، لہذا یہ کہتے ہم بھی رافضی ہیں. امام شافعی یہ بول کے کہہ رہے ہیں میں رافضی نہیں ہوں. اگر اہل بیت اطہار کی محبت رفض ہوتی تو پھر میں رافضی ہوتا، لیکن میں رافضی نہیں ہوں. کیوں نہیں ہوں؟ اس واسطے کہ اہل بیت کی محبت رافضی ہونا نہیں، بغض صحابہ رافضی ہونا ہے. منطقی طور پر اب یہ جو بحث ہے قیاس استثنائی کی یا جو بھی مرکب ہو مقدمتین سے، مثال کے طور پر اس سے ملتی جلتی بات کلما کانت الشمس طالعۃ،
کان النہار موجودن، جب بھی سورج طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا. ایسا ہی ہے نا، جب بھی سورج طلوع ہوگا تو دن موجود. ان میں تلازم ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ سورج تو طلوع ہو اور دن موجود نہ ہو. اگر ایسا تلازم ہے، اس کا دعویٰ کیا جا رہا تھا، تو مجدد صاحب رد کر رہے ہیں اور امام شافعی بھی رد کر رہے ہیں. اور یہ جو نتیجہ دینے کی یہاں صورت ہے دوسری، اس میں کیا ہے کہ رفع تالی کریں تو نتیجہ جو ہے وہ رفع مقدم آئے گا. کلما کانت الشمس طالیۃ کان النہار موجودا. اگر ہم اس میں کان النہار موجودا اس کا رفع کریں لیکن النہار لیس بموجود، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فالشمس لیست بطالیۃ، کہ جب بھی سورج طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا، لیکن دن موجود نہیں ہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ سورج طلوع نہیں ہے. اور پہلی جو صورت ہے نتیجے کی کہ جب بھی سورج طلوع ہوگا دن موجود ہوگا، لیکن سورج طلوع ہے تو پھر دن بھی موجود ہے. یہ ہے وضع مقدم. دوسرا ہے رفع تالی، تو نتیجہ رفع مقدم آئے گا. رفع تالی میں نتیجہ وضع مقدم نہیں آتا. عام لوگوں کے لیے یہ ہے رفع تالی کیا بنے گا کہ جب بھی سورج طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا. اب رفع تالی کریں لیکن دن تو موجود نہیں ہے، تو اب کوئی یہ نتیجہ نکالے لہذا سورج موجود ہے، تو وہ نتیجہ کیا ہوگا؟ غلط ہوگا. کیونکہ جب کہیں گے دن موجود نہیں ہے تو پھر سورج طلوع نہیں ہے. اگر محبت اہل بیت رفض ہوتی تو میں بھی رافضی ہوتا، لیکن میں رافضی نہیں ہوں، لہذا محبت اہل بیت رفض نہیں ہے. محبت اہل بیت رفض نہیں ہے. اگر سورج طلوع ہوتا تو دن موجود ہوتا، لیکن دن موجود نہیں ہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ سورج طلوع نہیں ہے. سورج طلوع نہیں ہے. تو یہ کیسے بکھیڑے لوگ ہیں کہ جو اس طرح نتیجہ نکال رہے ہیں لیکن دن موجود نہیں ہے مگر سورج طلوع ہے. وہ زاغے رفض جیسے کالے کوے جو تقریریں کرتے پھر رہے ہیں سنیوں کے سٹیجوں پر. عام حقوق کو اتنا بھی پتہ نہیں. چلو مرکات سے ہی دیکھ کے پڑھ لے کہ یہ قضیہ کون سا بنتا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. نتیجہ نکالنا کیسے ہے؟ اب ان پڑھ سے ان پڑھ بھی جب اس کو کہے گا لیکن دن موجود نہیں ہے، وہ کہے پھر سورج بھی طلوع نہیں ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا فَلْيَشْهَدِ الثَّقَلَانِ، درمیان میں سائڈ سے کر دو. آگے اصل جو ہے انی رافضی، چونکہ دوسرا جملہ جو ہے وہ قضیہ حملیہ ہوتا ہے، موضوع محمول اس میں. تو پہلا حصہ ہے لو کان رفضاً حب آل محمدی، اگر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رفض ہے. پھر اگر آگے انی رافضی، میں رافضی ہوں. اب اس پر نتیجہ نکالنے کے لیے یہاں پر جو ہے وہ رفع تالی ہے. رفع تالی ہے یعنی نفی ہے کہ میں رافضی نہیں ہوں. جب میں رافضی نہیں ہوں تو پتہ چلا کہ پھر اہل بیت کی محبت بھی رفض نہیں ہے. اہل بیت کی محبت رفض نہیں ہے. یعنی علمی طور پر یہ لوگ کتنے یتیم ہیں کہ امام شافعی نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں مجھے کوئی رافضی نہ کہے. کیوں کہ یہ پراپوگنڈا ہے ان لوگوں کا، رافضیوں کا، کہ اہل بیت کی محبت رفض ہوتی ہے. اگر حقیقت ہوتی تو میں رافضی ہوتا، لیکن یہ چونکہ غلط ہے، میں رافضی نہیں ہوں، لہذا اہل بیت کی محبت رفض نہیں ہے، بغض صحابہ رفض ہے. لیکن کہاں کی بات اور کہاں ان لوگوں نے آ کے لگائی ہوئی. اب یہ کہ میں رافضی نہیں ہوں، سینہ تان کے امام شافعی کہتے ہیں میں رافضی سارے بولو میں رافضی نہیں ہوں، میں رافضی نہیں ہوں. اور آج کے یہ سارے ہی جب تقریریں کرتے ہیں ہمیں تانا ملا تھا، تانا تو امام شافعی کو بھی ملا تھا، ان کو بھی لوگوں نے رافضی کہہ دیا تھا اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں رافضی ہوں.
اے حماقت زدہ لوگوں، انہوں نے کہا تھا میں رافضی نہیں ہوں. اب اس پر بھی دلیل سن لو. یہ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 8 ہے، اس میں صفحہ نمبر 388 ہے. سند سے لکھا ہے، بویتی کہتے ہیں سألت الشافعیہ، میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا، اصلی خلف الرافضی، کیا میں رافضی کے پیچھے نماز پڑھ لوں؟ یہ بویتی نے امام شافعی سے سوال کیا، جس کو ساجی نے سند سے روایت کیا. تو امام شافعی نے کیا کہا؟ لا تصلی خلف الرافضی، رافضی کے پیچھے نماز مت پڑھنا. تو اچھے رافضی ہیں کہ اپنے پیچھے نماز سے لوگوں کو روک رہے ہیں. پوری تفضیلی کمپنی کو، عبد القادر شاہ، طاہر القادری، سب کو میری طرف سے وارننگ ہے. اس کا جواب دو مجھے کہ تم نے قوم کو گمراہ کیا کہ امام شافعی کہتے ہیں میں بھی رافضی ہوں. پھر تو امام شافعی نے تو نہیں کہا میں رافضی ہوں، انہوں نے تو کہا اگر ایسا ہوتا، لیکن ویسا نہیں ہے، لہذا وہ رافضی نہیں ہے، اور تم ان کے سہارے پھر رافضی بننا چاہتے ہو. ان کا تو یہ مذہب ہے کہ ان سے پوچھا گیا کیا رافضی کے پیچھے نماز جائز ہے؟ انہوں نے کہا لا تصلی خلف الرافضی، اور بات بھی سند سے ہے، محض عام کسی کتاب میں نہیں ہے. اور پھر ان سے پوچھا گیا یہ رافضی کیا بلا ہوتا ہے؟ یہ آپ کہتے ہو کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، تو پھر کتنا برا کیوں ہے؟ لکھا ہے، یہ نہیں کہا کہ رافضی وہ ہوتا ہے جو مولا علی سے پیار کرے. کہ من قال ان ابا بکر و عمر لیس بامامین فہو رافضی، کہ رافضی وہ ہے جو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نہ مانے، وہ رافضی ہے. اب یہ لونڈے لونڈے خطیبوں کو پوچھو کہ کتنا دھوکہ دیا تم نے قوم کو. اور نعت خان جو جاہل ہے، بڑے تو علماء جاہل ہو گئے کتنے، کنویں کو مینار، مینار کو کنواں، زہر کو تریاک، تریاک کو زہر. یعنی جو رافضی ہونا اتنی بری چیز ہے کہ اس کے پیچھے اور تو کیا نماز بھی نہیں ہوتی. جب نماز ہو رہی ہو، وہ نماز پڑھ رہا ہو، اس کی نماز نماز نہیں. فتویٰ کس کا ہے؟ امام شافعی کا. امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر یہ لکھا ہے، جلد نمبر 8 میں صفحہ نمبر 388 پر یہ لکھا ہے. اور پھر رافضی کا مطلب بھی لکھا ہے. یہ کہتے ہیں محبت علی کی وجہ سے بندہ رافضی بنتا ہے. امام شافعی کہتے ہیں صدیق و عمر کو خلیفہ نہ ماننے کی وجہ سے رافضی بنتا ہے. تو پھر امام شافعی کو خود پتا اپنے شعر کا یا ان کو پتا ہے؟ اور پھر مجدد صاحب کو پتا ہے یا ان کو پتا ہے؟ تو وارننگ ہے ان پورے لوگوں کو، یہ اس ساری گفتگو کا جواب دیں. جو روافض کا بیانیہ یہ دن رات بیان کر کے اہل سنت کو لوٹ رہے ہیں، توبہ کریں اس سے. میں نے بتایا ہے کہاں روافض نے لکھا ہے، وہ حوالہ میں نے دیا ہے. یہ بتائیں کہ کسی سنی نے وہ لکھا ہو، اور پھر اہل سنت نے تو یہ لکھا ہے. اور پھر جن کے سہارے یہ چلانا چاہتے ہیں دھندا، ان کے شعر پڑھ پڑھ کے، ان کا تو یہ مذہب ہے.